اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو اننا نزلنا الیہم الملائکۃ وکلمهم الموتى وحشرنا علیہم کل شیء قبلا ما كانوا لیؤمنوا الا ان یشاء اللہ ولکن اکثرهم یجہلون۔ 8ویں پارے کی پہلی آیت میں اللہ رب العزت والجلال نے یہ بیان فرمایا ہے کہ کفار مکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے طرح طرح کے الٹے سیدھے معجزات کا مطالبہ کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ خود آ کر کے بات کرے، یا پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ درخواست کریں اللہ تعالیٰ سے اور فرشتے ہمارے سامنے آئیں اور خود فرشتے آ کر کے ہم سے بات کریں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 8ویں پارے کی پہلی آیت میں یہ کہا ہے اگر ان کے پاس فرشتے آ بھی جائیں تب بھی یہ اتنے ہر دھرم لوگ ہیں، یہ پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ ان کی ہر دھرمی کو بیان کیا ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا، کہ ہم نے ہر نبی کے دشمن پیدا کیے ہیں، یعنی کوئی بھی نبی ہو، چاہے وہ موسیٰ علیہ السلام ہو، عیسیٰ علیہ السلام ہو، آدم علیہ السلام سے لے کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی نبی آئے ہیں، زیادہ تر یعنی آخر میں تمام نبیوں کے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ ان کے کوئی نہ کوئی دشمن رہے ہیں، یعنی ان کو نکارنے والے، ان کی نہ ماننے والے لوگ ہمیشہ ہر دور میں رہے ہیں۔ یہ اس آیت میں بیان کیا گیا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے کچھ غلط عقیدوں کا بیان کیا ہے وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا۔ اس آیت میں یہ بیان کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ کفار اور مشرکین جب کوئی کھیتی کرتے یا کوئی جانور ذبح کرتے تو اس میں سے کچھ کھیتی کا حصہ یا پھر کچھ جانور کا حصہ اپنی بتوں کے لیے، دیوی دیوتاؤں کے لیے رکھ لیتے تھے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جاہلانہ اور غلط عقیدہ بتایا ہے، کیونکہ جس اللہ نے یہ تمام چیزیں دی ہیں، جو روزی کا مالک ہے، تو اسی کے نام پر تمام چیزیں نکلنی چاہیے اور غریبوں میں تقسیم ہونی چاہیے۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر کوئی چیز غریبوں کو دینا یہ جائز نہیں ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، کہ کٹائی کے دن اس کا حق جو ہے غریبوں کو دو۔ اس میں عشر کا بیان ہے، یعنی جب زمین کی کوئی پیداوار ہوتی ہے تو اس پیداوار میں دو طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، یا تو بارش کے پانی سے، نہر کے پانی سے، یعنی فری کے پانی سے کوئی کھیتی ہوئی ہو تو ایسی صورت میں 20واں حصہ دیا جائے گا، جس کو خمس کہا جاتا ہے۔ اور اگر مول کا پانی ہو، جیسے ٹیوب ویل کا پانی ہو، اپنا آپاسی کا پانی ہو، ایسے پانی سے اگر کھیتی سیراب ہوئی ہو تو ایسی صورت میں عشر دیا جائے گا، یعنی 1 کنٹل اگر گیہوں ہوں گے تو اس میں سے 10 کلو غریبوں کو دی جائیں گے۔ یہ اس آیت میں بیان کیا گیا ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ۔ یہاں سے اور اس سے آگے ایک اور آیت ہے، وہاں تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ چیزیں بیان کی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ اچھائیوں کو بیان کیا ہے اور کچھ برائیوں کو بیان کیا ہے۔ فرماتے ہیں اس میں ایک بات تو یہ ہے جس میں 10 چیزیں بیان کی ہیں، جس میں سے پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، یعنی شرک نہ کرو۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ تیسری چیز یہ ہے کہ اپنی اولاد کو فاقے کے ڈر سے قتل نہ کرو وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ۔ اولاد کو قتل کرنا 2 طرح ہوتا ہے، یا تو اولاد دنیا میں آ جائے اس کے بعد کوئی مار دے، ایسا تو کوئی شاید ممکن ہی ہو، ایسی کوئی حرکت نہیں کر سکتا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اولاد کو ماں کے پیٹ میں ہی مار دینا، جو حرام کا بچہ ہوتا ہے زیادہ تر وہ ایسا کرتے ہیں کہ بچہ آنے سے پہلے ہی مار دیتے ہیں، یا جن کے بچہ ٹھہر جاتا ہے وہ عورتیں پالنے پوسنے کے خوف سے یا ماں باپ روزی کے خوف سے دوا کھا کر کے یا انجیکشن لگوا کر کے بچے کو مار دیتے ہیں۔ یہ بھی اسی آیت کے زمرے میں آئے گا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ، کہ فقر اور فاقے اور غریبی کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو۔ پھر اس میں 5ویں چیز ہے، چوتھی چیز ہے چھپ کر یا کھل کر بے حیائی کے کام نہ کرو، یعنی بے حیائی کے کاموں سے بچو۔ اور 5ویں چیز ہے کسی کو ناحق قتل نہ کرو، اس میں یہ بیان کیا گیا ہے۔ 6ٹھی چیز ہے یتیم کا مال نہ ہڑپو۔ 7ویں چیز ہے ناپ تول میں انصاف سے کام لو، یعنی ناپ تول میں کمی نہ کرو۔
8ویں چیز ہے اور ہمیشہ انصاف کی بات کہو چاہے اپنا قریبی ہی کیوں نہ ہو۔ جب انصاف کی بات کہنے کی بات آ جائے تو اپنا قریبی ہی کیوں نہ ہو، ایسی صورت میں ہمیشہ انصاف سے کام لینا چاہیے۔ آگے ہے اللہ کے عہد کو پورا کرو، یعنی جو اللہ سے ہم نے عہد لیا ہے کہ آپ ہی ہمارے رب ہیں، اور تو اللہ کو ہی رب ماننا چاہیے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا چاہیے۔ یہ باتیں اس آیت میں بیان کی گئی ہیں۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین۔ اس آیت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ نبی آپ یہ کہہ دیجئے اپنی امت سے کہ میری نماز، میری قربانی اور میری تمام عبادات صرف اللہ کے لیے ہیں، لوگوں کو دکھلانے کے لیے یا کسی اور دیوی دیوتاؤں کے لیے نہیں ہے۔ اس لیے آپ نمازیں پڑھیں، روزے رکھیں، زکوٰۃ دیں، کچھ بھی کام کریں وہ خالصتاً اللہ ہی کے لیے ہونی چاہیے، اس میں کسی اور کا رول نہیں ہونا چاہیے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَقْسِبُ كُلَّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، یعنی کوئی جو بھی عمل کرے گا اس کا بدلہ اسی کو ملے گا، دوسرے کو نہیں ملے گا، یا کوئی جو بوجھ گناہ کا اٹھائے گا اس گناہ کا بوجھ اسی پر پڑے گا۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ گناہ کوئی کرے اور کسی اور کو گناہ مل جائے، ایسا کچھ نہیں ہے، جو بھی کرے گا اسی کو ملے گا، کوئی کسی دوسرے کے گناہ کا بوجھ بھی نہیں اٹھائے گا۔ یعنی کفار مکہ کہا کرتے تھے کہ ہم جو ہے ان دیوی دیوتاؤں کے اس لیے پوجا کرتے ہیں کیونکہ یہ ہماری قیامت کے دن سفارش کریں گے، اس لیے ہم جو ہے یہ ان کی پوجا کرتے ہیں، اس کی تردید کی گئی ہے۔ تو اسی طرح جعلی پیروں کے چکر میں ہم لوگ جو ہے گناہ کرتے رہتے ہیں، کہتے ہیں کہ فلاں پیر بخشوا دیں گے یا فلاں زیارت پر چلے جائیں گے، وہاں چادر چڑھائیں گے، ہمارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ قرآن کی اس آیت سے یہ تمام چیزیں بالکل رد کر دی گئی ہیں۔ بخشنے والی ذات صرف اللہ کی ہے اور اللہ ہی سے لو لگانی چاہیے۔ آگے سورہ اعراف شروع ہوتی ہے۔ سورہ اعراف کے معنی آتے ہیں دیوار کے، ایسی دیوار جو بارڈر کا کام کرے۔ تو جنت اور جہنم کے درمیان ایک دیوار ہوگی، اس دیوار کا نام اعراف ہوگا اور وہ بہت چوڑی ہوگی۔ وہاں اس دیوار پر ان لوگوں کو رکھا جائے گا جس کے گناہ اور نیکیاں بالکل برابر ہوں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخل فرما دے گا۔ تو اسی آیت میں اس کا بیان ہے۔ اس میں شروع آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج، اے نبی جو کتاب آپ کے اوپر نازل کی گئی ہے اس میں آپ کو کوئی تنگی یا گھٹن محسوس نہیں ہونی چاہیے، اس کی تبلیغ آپ کرتے رہیے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا والوزن یومئذ الحق، یعنی جس دن بالکل سچی اور ٹھیک ٹھاک جو ہے وزن کیا جائے گا اعمال کا، یعنی کوئی کمی بیشی نہیں ہوگی، وہاں ڈنڈی نہیں ماری جائے گی، وہاں جو گناہ کیا ہوگا اتنا ہی گناہ تولا جائے گا، جتنی نیکیاں ہوں گی اس میں سے کوئی کٹوتی نہیں ہوگی۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، یہاں اللہ تعالیٰ نے لباس کی اہمیت کو بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لباس اس لیے اتارا ہے تمہارے اوپر تاکہ تم اس سے اپنے ستر کو چھپاؤ اور اپنے جسم کو ڈھانپو۔ تو مردوں کا ستر ناف سے لے کر پنڈلی کے نیچے تک ہے، پریوں سے نیچے تک، اور عورتوں کا ستر جو ہے پورا جسم ہے سوائے ہتھیلی اور پیروں اور چہرے کے سوا۔ یہ ہر وقت عورت کا ڈھکا ہونا چاہیے، لیکن باہر عورت نکلے گی تو پورا کا پورا جسم اس کا ڈھکا ہونا چاہیے۔ یہ گھر کی بات ہے کہ چہرہ کھلا رکھے، گھر کے باہر چہرہ کھلا نہیں رکھے گی۔ آگے اللہ تعالیٰ نے جنتیوں اور جہنمیوں کے درمیان جو گفتگو ہوگی اس گفتگو کا بیان کیا ہے کہ جنتی اور جہنمی ایک دوسرے سے بات بھی کر سکیں گے، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کرائے گا۔ فرماتے ہیں ونادى اصحاب الجنة اصحاب النار ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم، جنتی لوگ جہنمیوں سے کہیں گے کہ ہم سے جو اللہ نے وعدہ کیا تھا وہ ہم کو تو مل گیا، کیا تم سے جو وعدہ کیا تھا تم کو مل گیا؟ وہ کہیں گے ہاں۔ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ اللَّعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ، تو ایک پکارنے والا فرشتہ کہے گا کہ لعنت ہو ظالم لوگوں پر، یعنی گناہگاروں پر، کافروں اور مشرکوں پر۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اصحاب اعراف بھی باتیں کریں گے۔ اعراف میں نے ابھی بتایا وہ لوگ جو نہ جنت میں ہوں گے نہ جہنم میں ہوں گے بلکہ بیچ کے راستے پر ہوں گے، وہ جنتیوں سے بات کریں گے اور جہنمیوں سے بھی بات کریں گے، یہی بات اس آیت میں بیان کی گئی ہے۔ پھر آگے فرمایا کہ جہنمی لوگ بھی جنتیوں سے کہیں گے ونادى اصحاب النار اصحاب الجنة ان افیضوا علینا من الماء، کیا ہے جہنمی لوگ کہیں گے جنتی ہمارے اوپر تھوڑا پانی ہی ڈال دو، تھوڑی ہم راحت محسوس کر لیں، تو جنتی کہیں گے کہ ہم آپ کے اوپر پانی نہیں ڈالیں گے۔ قالوا ان اللہ حرمهما علی الکافرین، کافر لوگوں پر پانی حرام کر دیا گیا ہے۔ آخر میں فرمایا فَالْيَوْمَ نَنْسَهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا، کہ تم کو بھلا دیا گیا ہے جیسا کہ تم نے دنیا کے اندر آخرت کی چیزوں کو بھلا دیا تھا۔ تو یہی اس آیت کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ تو یہ 8ویں پارے کا خلاصہ تھا جو آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم 9ویں پارے کا خلاصہ بیان کریں گے۔